بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی شروع کی 26 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت اور بشارت ہے ان مومنوں کے لیے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں، لہٰذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، وہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی بلا شبہ آپ کو تو ایک کمال حکمت والے خوب جاننے والے کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم سیک لو۔ فلما جاء نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین، چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ یعنی نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بلا شبہ وہ میں ہی اللہ ہوں نہایت غالب خوب حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اور اپنی لاٹھی ڈال دے۔ چنانچہ جب موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو اسے دیکھا وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مت ڈرو، بلا شبہ میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی تو بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، یہ ان 9 نشانیوں یعنی معجزات میں سے ہے جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا، پھر دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام بنے، اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف صاف اللہ کا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،
اور سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیے اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کر لے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ موجود ہے یا غیر حاضروں میں سے ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح ہی کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تھے کہ ہدہد آ گیا، اور اس نے کہا، میں نے وہ کچھ جان لیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی شروع کی 26 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ یوں ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں واضح نشانیاں ہیں، ہدایت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے گھاٹا ہے، ان کے لیے نقصان ہے۔ دنیاوی زندگی ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے، اور ان کا نقصان اس طریقے سے ہے کہ وہ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے تو اپنی بیوی سے راستے میں کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی آگ لے کے آتا ہوں۔ آگ لینے گئے تھے اور نبوت مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی، تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی، 9 نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پر اپنی نعمتیں کی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی کہ دنیا میں کسی اور کو ایسی حکومت نہیں ملی، تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ہدہد کا تذکرہ ہے کہ وہ ملکہ سبا کے پاس گیا، یمن گیا، پھر اس نے دیکھا وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایک جانور کے اندر عقل ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، اور تعجب کرتا ہے کہ دنیا کے لوگ کیسے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیز کو ظاہر کرتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ نمل، سورہ نمبر 27۔ نمل کا معنی چیونٹی۔ اس سورہ کے اندر چیونٹی کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام سورہ نمل رکھا۔ آیت نمبر 18 کے اندر ہے وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیو اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نمل ہے۔ آپ غور کیجئے، قرآن کریم کے اندر کچھ صورتوں کے نام جانوروں کے نام پر ہے، کچھ صورتوں کے نام پرندوں کے نام پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا تذکرہ کیا، ان پرندوں کا تذکرہ کیا اور ان کے نام پر سورہ کا نام رکھا، تو اس کی اہمیت زیادہ ہے، ان جانوروں کی اہمیت زیادہ ہے، ان پرندوں کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ طاسین، سورہ نمل سورہ نمبر 27، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 93 آیتیں ہیں۔ طاسین کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے، جس طریقے سے الف لام میم سورہ بقرہ کے شروع میں ہے اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ شروع کی 6 آیتیں لیجئے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک۔ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ قرآن کریم تو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سب لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ قرآن سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے، صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے، قرآن کریم بھی سب کے لیے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10، اے لوگو، یہاں تذکرہ ہوا اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے۔ تو قرآن کریم کی تشریح بیان کی گئی تو یہاں ناس کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 میں آخری آیت، آیت نمبر 42، آیت نمبر 41، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام لوگوں تک پہنچنے والی ہے۔ تو قرآن کریم سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، دین اسلام سب کے لیے۔ تو یہاں کیوں آیا کہ ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے؟ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل میں فائدہ اٹھانے والے مومن ہی ہیں، اصل میں فائدہ اٹھانے والے اسلام پر چلنے والے ہی ہیں۔ دوسرے لوگ کہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ قرآن ان کے پاس موجود ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی لیکن اس سے فائدہ اٹھا کر اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی موجود ہے، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جو چیز دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، دیکھے۔ اسی لیے یہاں ذکر ہوا کہ قرآن کریم ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ مومنوں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ کامیاب یہی لوگ ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے، تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ قرآن سے کس کو فائدہ ہوگا؟ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 44 بغور کیجئے، قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء،
والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید، کہہ دیجئے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور ان کے حق میں بھی موجب نابینائی ہے۔ گرانی کے سبب ان کو دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے، یعنی آواز دی جا رہی ہے لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں، اس طریقے سے کہ ہدایت موجود ہے لیکن نابینا ہو گئے، کان کے اندر ان لوگوں نے کوئی چیز رکھ لی ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز ان کو سننے میں نہیں آ رہی، ہدایت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہدایت کو دیکھتے بھی ہیں تو اصلی اندھے وہ ہیں جو دیکھنے کے باوجود دل کے اندھے ہیں۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 97 پر غور کیجئے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں۔ تو قرآن کریم کے ذریعے نیک لوگوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور جھگڑالو قوم کو آپ ڈرائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑنے والے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، تو جو لوگ ڈریں گے ان کا فائدہ ہوگا، نہیں ڈریں گے تو ان کا نقصان ہوگا۔ ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہے؟ تذکرہ آیا، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جسمانی عبادت ہے، جسمانی عبادت کے بعد مالی عبادت کا تذکرہ ہو رہا، وَیُؤْتُونَ الزَّکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ، اور آخری دن پر یقین رکھتے ہیں۔ کتنی اہم چیز ہے، ہم اور آپ اگر آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو دنیا میں ہم اور آپ برائی چھوڑ دیں گے۔ ہم یہ کہیں کہ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، اور آخری دن آنے والا ہے، حساب و کتاب ہوگا، تو لوگ آسانی کے ساتھ برائی کو چھوڑ دیں گے۔ تو نیک لوگوں کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب غور کریں، نماز اور زکوٰۃ دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔ ہم اور آپ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو بارش ہی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22 باب العقوبات، حدیث نمبر 4019، حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ عن عبداللہ ابن عمر قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ وجور السلطان علیہم ولم يمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بعثهم بينهم۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سنیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آئے اور کہا، اے مہاجروں کی جماعت، 5 گناہ ایسے ہیں اگر تمہارے اندر پائے جائیں تو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ نمبر 1، جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو وہاں اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری بھیج دیتا ہے، اور وہ بیماری جو اس سے پہلے نہیں تھی، ایڈز کی بیماری کہاں تھی، ابھی آ گئی ہے، تو یہ گناہوں کی سزا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو وہاں کیا ہوگا، 3 سزا مل کے رہے گی، بارش ہی نہیں ہوگی۔ آج کل بارش ہی نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، بارش نہیں ہو رہی، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، الا اخذوا بالسنین، بارش ہی نہیں ہوگی، وشدت المعونہ، نوکری ملے گی ہی نہیں، وجور السلطان علیہم، اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دے گا۔ اس کے بعد ہے تیسری چیز، ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منعوا القطر من السماء، اور لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش اتارے گا ہی نہیں۔ اللہ بارش کیوں نازل کرتا ہے؟ جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے۔ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ کبھی بھی بارش نہ اتارتا، کیونکہ ہم اور آپ بڑے گناہ گار ہیں۔ چوتھی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو لوگ توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ دشمن کو ان پر مسلط کر دے گا، وہ تمام چیزیں ان سے لے لیں گے۔ 5ویں چیز، اگر ان کے امام اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑانے کا عذاب ڈال دے گا۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، 2.5% دینا ہے۔ پوری دنیا کے مالدار مسلمان 2.5% ادا کر دیں تو غریبی ختم ہو جائے۔ چند ہی لوگ ادا کرتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو بارش ہوگی ہی نہیں۔ اللہ جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے بارش نازل کرتا ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم اعمالہم، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ آخری دن آنے والا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں کا نظام ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو پرکشش بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کیا وہ یہ کہ نیکی اور برائی
اللہ کی مشیت سے ہے لیکن اللہ کی رضامندی سے نہیں ہے۔ کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ راضی ہے ایسا نہیں ہے، لیکن مشیت مطلب کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے یہ آدمی ایسا کرے گا تو اللہ نے لکھ دیا، اس لیے نہیں کہ لکھا ہوا ہے تو کر رہا ہے۔ تو اللہ کی مشیت ایک الگ ہے اور اللہ کی رضامندی الگ ہے۔ اللہ توحید سے خوش ہوتا ہے لیکن شرک سے اللہ ناخوش ہوتا ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ لکھی ہوئی چیز کے حساب سے چیز ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ ہم نے اعمال کو مزین کر دیا، لیکن اللہ خوش نہیں ہے کہ آدمی غلط کام کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا، چاہے لوگ شکریہ ادا کریں یا ناشکرے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے، لیکن ناشکرہ آدمی ہو جائے اللہ خوش نہیں ہے، لیکن اللہ نے لکھا ہے کیونکہ وہ ایسا کرے گا، تو یہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 14 کے درمیان غور کیجیے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور فرعون کے انجام کے بارے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں اپنی بیوی سے کہا آپ یہیں ٹھہریے، انی آنست نارا، آپ یہیں رکیے میں آگ لے کے آ رہا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیندار پردیسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پردیس میں تھے اور وہاں نکاح کر لیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیٹی بھی پردیسی کو جو دیندار ہے دے سکتے ہیں، حرج کی کوئی بات نہیں ہے، اور پردیسی کے لیے ہے کہ وہ اپنے دیش میں اپنی بیوی کو لے آئے، حرج کی کوئی بات نہیں، اور جہاں رہے اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں شادی کی، وہاں سے اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر آئے مصر اور اپنے ساتھ رکھا۔ ٹھنڈی رات رہی ہوگی، آپ رکیے، اپنی بیوی سے کہا میں آگ لے کے آتا ہوں۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ بیوی کو کام کرنے کے لیے نہیں بھیجنے کا کہ نہیں آپ جائیے کر لیجئے، نہیں آپ یہیں رکیے میں کرنے جاتا ہوں۔ آج کل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیوی کو بولتے ہیں جائیے آپ دکان سے خرید کے لیے آئیے۔ جی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے فلما جاء نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، وہاں آواز آئی، اصل میں وہ آواز جو تھی آگ کی شکل میں وہ ایک نور تھا اور اللہ تعالیٰ کا نور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور موسیٰ علیہ السلام کو نشانی عطا کی، جیسے لاٹھی ہے، لاٹھی سانپ بن کے تمام چیزوں کو نگلنے والی ہو گئی۔ لاٹھی جیسے ہی سانپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام سرپٹ بھاگے، پیچھے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا گھبرائیے نہیں، ہمارے پاس رسول نہیں گھبرایا کرتے۔ پھر اس کے بعد ایک نشانی یہ بھی دی کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں رکھیے تو ہاتھ سفید ہو جائے گا بغیر کسی عیب کے، تو یہ نشانی ہے، لے کر جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام 9 نشانیاں لے کر فرعون کے پاس آئے، لیکن فرعون نہیں مانا، دل مان لیا تھا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اس کے دل نے یقین کیا لیکن زبان سے نہیں مانا، اس نے ظلم کیا اور اس نے تکبر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 تک دیکھیے، داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہے، جانوروں کی وہ بولی سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 18 کے اندر ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چونٹیوں نے کہا کہ دیکھو لشکر آ رہا ہے، بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ رونٹ ڈالے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو سلیمان علیہ السلام ان کی بولی سمجھ گئے تو مسکرانے لگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا اے میرے رب مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ جانوروں پر ان کی حکومت ہے، جناتوں پر ان کی حکومت ہے سلیمان علیہ السلام کی، پرندوں پر ان کی حکومت ہے۔ ہدہد جو تھا وہ غائب ہو گیا، پھر ہدہد واپس آیا۔ اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، اگر نظر آ جائے گا تو میں تو ذبح کر دوں گا، عذاب دوں گا، یا پھر کوئی خبر لے کر آئے۔ تو ہدہد خبر لے کر آیا یمن سے، ایک ملکہ سبا ہے جس کو بلقیس کہا جاتا ہے، ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ تو قرآن کریم نے عورت کے حکومت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن قرآن کریم عورت کی حکومت سے خوش نہیں ہے کہ عورت حکومت کرے، بلکہ واقعہ کے طور پر ذکر کر دیا۔ تو جانور آیا، ہدہد آیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے جو چیز نظر آتی ہے لوگ اسی کو پوجتے ہیں، جبکہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ سورج کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو پوشیدہ چیز کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ایک جانور توحید پرست ہے، ایک پرندہ توحید پرست ہے، اسے افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوج رہے وہ شرک کر رہے ہیں، وہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے وہ افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کیوں نہیں لوگ سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو،
سجدہ کرنا چاہیے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا۔ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ۔ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ۔ ہم سب کا ہے تجھ سے ناتا، تجھ سے ناتا اللہ۔ اللہ پاک کا ایک نام المبین بھی ہے، جس کا مطلب ہے واضح کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اس میں باری تعالی المبین اللہ کی اس خوبی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے انسانیت کے نام اپنا پیغام بہت ہی واضح اور اکمل طریقے سے پہنچایا ہے۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ المبین کا اشارہ اس حقیقت کی طرف بھی ہے کہ اللہ نے انسانیت کے لیے اس دنیا میں ہر چیز واضح کر دی ہے۔ اس نے اپنے رسول اور کتابیں بھیج کر سچ کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تو بجائے خود ہی واضح اور روشن ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے ماننے والوں پر وہ سب کچھ واضح فرماتا ہے جو ان کے لیے اس دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھ اور مان لینا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ المبین ہے، بالکل واضح کر دینے والا۔ ہم سب کا ہے تو ہی آقا۔